وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، قرآن آسان۔ آخری قسط 13 قسطوں میں ہم نے انٹروڈکشن آف قرآن پر بات کی، قرآن کا تعارف کروایا کہ قرآن کے معجزات کیا ہیں، قرآن مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، قرآن کیسے نازل ہوتا رہا، کیسے مصحف کی شکل میں آیا، کیسے ایک قرات پر جمع کیا گیا، اس پر اعراب کیسے لگے، کتنے عرصے میں یہ نازل ہوتا رہا، اس پر ہم نے کافی تفصیل سے بات کی ہے پہلی 13 قسطوں میں۔ جو آخری پروگرام ہم نے کیا یعنی ایپیسوڈ نمبر 14 نمبر، اس میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر بات کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 98 میں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے مجھے اور آپ کو سب کو مسلمانوں کو کہ جب قرآن کی قرات کیا کرو تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آپ اعوذ پڑھ لی کریں، اللہ کی پناہ میں آ جائے کریں شیطان مردود جو دتکارا ہوا ہے اس کے شر سے، کیونکہ وہ شر پھیلانے والا ہے۔ آج ہم جو دوسری چیز ہے کہ جو بھی چیز جب شروع کرنا ہے ہم نے قرآن کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ان میں ما سوائے سورہ توبہ کے 113 صورتوں سے پہلے آتا ہے، لکھا ہوا ہے۔ کچھ چیزوں میں کچھ صورتوں میں بحث ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں کہ یہ سورہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ اس پہ انشاءاللہ جب سورہ فاتحہ پہ آئیں گے تو تھوڑی سی مختصر سی بات کریں گے، اس سے کوئی اتنا خاص نہیں فرق پڑتا کہ ان پہ اتنی لمبی ڈبیٹ کی جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ دوسری طرف بھی بہت سارے مفسرین اور صحابہ ہیں اور ایک طرف بھی تو صحابہ اور مفسرین ہیں، تو اس لیے یہ وہ ہے جو علمی بات ہے اور علمی بات کو علمی بات ہی سمجھا جائے۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے ما سوائے سورہ توبہ کے 113 صورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا آتا ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں بھی آتا ہے۔ اس طرح تعداد 114 یعنی قرآن کی جتنی صورتیں ہیں 114 ہیں، ان کے مساوی ہو جاتی ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 لے لیتے ہیں، سورہ نمبر 27 ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سلیمان علیہ السلام نے خود کو خط دے کر بھیجا ملکہ سبا کے پاس تو کہا یہ ہاتھ ڈال دینا۔ جب اس نے ہاتھ کھولا تو لکھا ہوا تھا کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک یہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے متعلق کچھ احادیث لے لیتے ہیں تاکہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی سواری کو ٹھوکر سی لگی، تو صحابی فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4982، تو میری زبان سے نکلا کہ ہلاک ہو شیطان، مطلب جو صحابی پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ شیطان ہلاک ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مت کہو، تم جب یہ کہتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے کہ ہلاک ہو شیطان سمجھتا ہے کہ شاید یہ میں نے کیا ہے، یہاں تک کہ ایک بڑے گھر کے برابر ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری قوت سے ایسا ہوا ہے، لیکن کہو بسم اللہ کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، بے شک سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ جب تم ایسا کہتے ہو تو وہ سکڑ جاتا ہے حتیٰ کہ مکھی کی مانند ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث لے لیتے ہیں جو بڑی ضروری ہے، اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے۔ حدیث کا نمبر 25 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بسم اللہ کر کے وضو شروع نہ کرے تو اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے یا بسم اللہ پڑھنا ہے، دونوں ہی طرف جو ہیں پھر بھی دلائل ہیں، تو اس لیے دونوں میں سے جو بھی کر لیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ علمی باتیں ہیں، ان میں ان کی وجہ سے
فرقہ وارد نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے. تو بسم اللہ کر کے وضو نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا وضو نہیں ہوتا. امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو جو ہیں ان سے بھی احادیث آئی ہیں. یعنی کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ بسم اللہ جب بھی ہم نے وضو شروع کرنا ہے تو بسم اللہ بھی کہہ دیں گے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا جائے تو اس پہ بھی ہو جائے گا. اس لیے میں نے بحث نہیں کرنا چاہتا کہ بہت ساری بحث آئی ہے. الحمدللہ بسم اللہ بھی پڑھ لیا جائے اس پر بھی. جو جن لوگوں نے بسم اللہ کا کہا ہے الحمدللہ دلائل کے ساتھ بات کی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بھی پڑھ لیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ وضو کے لیے بیٹھیں تو اس سے پہلے ضرور پڑھ لیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا اسٹرکٹ ساتھ بیان ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا. تو بسم اللہ کم از کم اتنا تو بسم اللہ کہہ کر اتنا کلمہ کہہ کر شروع کیا جائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6388. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کتنا فطرت پر ہے، جو اللہ اکبر یقین جانیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ آپ نے کہا کہ جب تم اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرتے تو اس میں بھی اجر ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس پر بھی اجر؟ فرمایا اگر یہی خواہش تم اگر کسی غیر عورت سے کرو، حرام طریقے سے کرو تو گناہ ہے؟ فرمایا ہاں گناہ تو ہے. تو فرمایا پھر حلال طریقے سے جب پوری کی جائے گی تو اس پر بھی اجر ہے. پھر اگر اس کے اوپر بھی ہمیں اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث جو بھی میں نے حدیث کا نمبر بتایا 6388. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے. میاں بیوی دونوں پڑھ سکتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو کچھ تم ہمیں عطا فرمائے، یعنی اولاد کی صورت میں چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اس کو بھی شیطان سے دور کر. حضرت حنہ جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، مریم علیہ السلام کو اللہ نے نشانی بنایا، پھر ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنایا. تو جب وہ مریم علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھی تو ان کی بڑی خوبصورت دعا آتی ہے کہ میں تجھے رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، کہ شیطان اس کو چھوئے. اور اس کی آگے اولادوں کے لیے بھی دعا کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ علق سورہ نمبر 96 ہے، پہلی وحی، پہلی آیت جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں بھی یہی ذکر فرمایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی جو بھی کام شروع کرنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے جس نے پیدا کیا. سورہ ہود سورہ نمبر 11 ہے، آیت 41 ہے. جب نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے تمام جانداروں کے جوڑے اور مسلمان عورتوں اور مردوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے کہا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اس پر سوار ہو جاؤ، جتنے ایمان والے تھے، جو اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے. بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. بسم اللہ کو آپ تھوڑا سا ہم، کیونکہ ہم علامات سے سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں ہم پہلے تو روٹ ورڈ بھی دیکھیں گے جن چیزوں کے روٹ ورڈ آئے ہیں، اور اسی طرح باقی بھی چیزوں پر تفصیل سے بات کریں گے. بے پر ہم نے پہلے بات کی ہے، بے کے ساتھ کی وجہ سے، پر کے، اور بہت سارے معنی اس کے بن جائیں گے. جیسا جیسا سیاق و سباق ہوگا اس حساب سے استعمال کیا جائے گا. بسم اللہ کو اگر دیکھیں گے، اگر آپ کے سامنے ابھی سلائیڈ ہوگی، بے جمع سم ہے، سین میم. بے کے معنی جیسے میں نے بیان کر دیے، کے ساتھ، کی وجہ سے، پر کے. اب بے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے با جماعت کے ساتھ. سم جو بسم اللہ کا جو مادہ ہے وہ سین میم اور واو ہے، سمو. اگر کسی کلمے کے آغاز میں دیکھیں، یہ سم کا جو، اب آپ کہیں گے جی سم کا کیسے ترجمہ کریں، بے تو علیحدہ کر دیا بسم اللہ. تو یاد رکھیں کہ اگر کسی کلمے کے آغاز میں پہلا حرف ساکن ہو، یعنی کوئی ایسا نہ اس پہ فعل مضارع آ رہا ہے، نہ کچھ آ رہا ہے، نہ صوفہ نہ سین، تو اس کا تلفظ دینے کے لیے شروع میں الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. مثال بڑی آسان ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. سین میم جو ہے سم ہے، اب اس کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جائے تو یہ اسم بن جائے گا. صحابہ کے بہت سارے نام، عبداللہ بن مسعود ہوں، عبداللہ بن عمر ہوں، عبداللہ بن عباس ہوں. جب ہم ان کو عبداللہ کو علیحدہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بن عباس یا بن عمر یا بن مسعود، یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر. اس کو ہم نے
تھوڑا سا چارٹ سے بھی سمجھایا ہے. بن عمر کو ہم الف کے اضافہ کر جب کرتے ہیں تو وہ ابن عمر بن جاتا ہے. بن عباس کو جب الف کا اضافہ کرتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما, اللہ ان دونوں پر رحمت کرے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے زبردست یہ جتنے عبداللہ ہیں, عبداللہ بن عمر ہوں, عبداللہ بن عباس ہو, عبداللہ بن زبیر ہوں, عبداللہ بن مسعود ہوں, اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے اور بے شک یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب کے ساتھ ہیں تو بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, کیونکہ اسم آ گیا اللہ کے نام کے ساتھ. اسم جو ہے الف سین میم اسم بن گیا. اللہ کے بارے میں الحمدللہ ہم نے پچھلی قسط یعنی قسط نمبر 14 میں ڈیٹیل سے بات کی, جہاں پر ہم نے اعوذ باللہ کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں, تو وہاں ذکر کیا. الحمدللہ کوشش کریں گے کہ جو چیزیں ہیں ان کو پہلے ایک دفعہ پوری ڈیٹیل سے کریں گے اور پھر ان کا ذکر فرماتے رہیں گے, تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں گے. اللہ جو ہے یہ الف لام اور الہ سے بنا ہے. الہ آلہاتن جو ہے وہ عرب نے بہت سارے الہ بنا رکھے تھے, شرک کرتے تھے, مشرک تھے, اور اسی وجہ سے الہ بنا رکھے تھے, ورنہ اللہ یکتا ہے, اکیلا ہے. اللہ کا تعارف ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بے شک اللہ کہیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, پورے زمانے کو اس کو ضرورت ہے اور اس سے کسی کی احتیاج نہیں ہے. نہ اس نے کسی کو پیدا کیا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو اس کا ہمسر ہو سکے. تو اللہ کا تو یہ تعارف ہے. تو الف لام اور الہ, خاص الہ یعنی اللہ ہی صرف وہ الہ ہے جو الہ کہلانے کے قابل ہے. کسی کے ہاتھ میں کوئی قوت نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے سوا. تو اس کو ضرور پڑھا کریں گے. کوئی قوت نہیں, کوئی طاقت نہیں, کوئی استعداد نہیں اللہ کے سوا کسی کے پاس. جو کچھ میں آج یہاں بول رہا ہوں یہ صرف اللہ کی قوت, اللہ کی طاقت, اس کی استعداد کے ساتھ ہے. میرا اس میں کچھ بھی نہیں, کیونکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا, ذہن اللہ نے دیا, آنکھیں اللہ نے دی, کان اللہ نے دیے, یہ زبان اللہ نے دی. یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے. میرا کیا ہے؟ میری تو صرف کوشش ہے, جسے اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 میں کہ اللہ فرما رہا ہے جس کا آخرت کا ارادہ ہے وہ اس کے حساب سے کوشش کرے جتنا کہ کوشش کا حق ہے. اللہ اکبر, اور ہو ایمان والا تو اللہ ایسی کوشش کرنے والوں کی کوششوں کی بڑی قدردانی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے. الرحمن, کیونکہ بسم اللہ میں دوسرا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. اب اس پر بات کریں گے. الرحمن کا جو روٹ ہے وہ رحمہ ہے, راحامین. الرحمن اس میں بھی الف لام لگا ہوا ہے, یعنی نو جنس خاص کرنے کے لیے, کسی بھی نقرہ کو معرفہ کرنے کے لیے الف لام آ جاتا ہے. خاص رحم کرنے والا. رحم تو اور بھی کرتے ہیں, ماں بھی رحم کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں لے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں, صرف ایک درجہ اس نے 1% صرف اس نے مخلوق میں بانٹا ہے, جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے, کیا کچھ برداشت کرتی ہے, اس کو سوکھی جگہ پر لٹا دیتی ہے, خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی ہے. وحشی جانور بھی ایک دوسرے سے رحم والا سلسلہ کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ. یہ وہی رحم ہے, ایک درجہ 99 اللہ کے پاس ہے. الرحمن, اللہ اکبر. دیکھیں یہ فعلان کے وزن پر بھی ہے, اور فعلان کے لفظ پر 2 لفظ آتے ہیں جو زبر کے ساتھ شروع ہوگا. فے کے اوپر اگر زبر لگی ہوگی تو 2 لفظ آتے ہیں, وہ ہے غضبان اور فیضان. غضب کہتے ہیں بہت غصے والا, غضبناک ہونا, اور غضبان جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے, اور فیضان جس کا فیض عام ہو, ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہو. اس وزن پر ہے رحمان کہ اللہ کا جب رحم آ جاتا ہے پھر وہ اسی طرح آتا ہے کہ کوئی چیز روک نہیں سکتی. اللہ کسی پر رحم کرنا چاہے تو کوئی ساری دنیا مل جائے, ساری دنیا مل جائے. وہ حدیث اللہ اکبر ترمذی شریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے, عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھا, آپ کے پیچھے تھا, تو آپ نے کہا اے لڑکے یاد رکھ, تو اللہ کے حقوق پورے کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا, اور جان لے کہ پوری دنیا مل جائے اس بات پر کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے, اور اللہ کی اگر مرضی نہیں ہے تو نہیں پہنچا سکتی, اور پوری دنیا مل جائے کہ تجھے کو فائدہ پہنچا سکے, لیکن اللہ کے ہاں اس کی منظوری نہیں ہے, اللہ کا نہیں مرضی تو نہیں پہنچا سکتی. قلم خشک ہو گئے, صحیفے خشک ہو گئے اور قلم رکھ دیے گئے. اللہ اکبر. تو بارہ تھوڑا سا ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد الرحمن اور الرحیم دونوں کا روٹ ورڈ وہی ہے, رحمہ ریحامین. الف لام جمع رحیم, رحیم نام بولا جاتا ہے, اور رحیم جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. یہ فاعل کے وزن پر ہے, جیسے علیم, عظیم, یہ بھی فاعل کے وزن پر ہیں. قدر مشترک, دوام, ہمیشگی, تسلسل, ازل سے ابد تک,
جس کا اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہو، یہ سب اس کے لیے آتا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ کی اپنی طرف سے ہے، کسی کی طرف سے عطا ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو کوئی بھی صلاحیت ملتی ہے، کوئی بھی خوبی ہے، تو وہ صرف عطائی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی دنیا میں محنت کرتا ہے، الحمدللہ، جب ہم الحمدللہ پہ پہنچیں گے تو اس پر بڑے ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیں، جو رحمان ہے وہ فولان اور فالان کے وزن پر ہے، طغیان، طوفان، غضبان، یہ سب اس میں آیتیں ہیں۔ اور جو رحیم ہے وہ فاعل کے وزن پہ ہے، جس میں ایک چیز کا جاری رہنا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ طوفان تو آیا پھر تھم جاتا ہے نا، رحیم اس کا تسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح اس میں جو قدر مشترک ہے وہ دوام ہے، ہمیشگی ہے، تسلسل ہے، ازل سے ابد تک ہے، جس کا اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہو، یعنی اللہ کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ رحمان اور رحیم دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، جب دونوں کلمے ایک جیسے ایک ساتھ آئیں تو یہ ایک دوسرے کی صفت بیان کرتے ہیں۔ رحمان اور رحیم رحمت کے مادے سے ہیں، یہ اللہ کے دو اسماء ہیں۔ ان دونوں میں یعنی الرحمن جو ہے وہ فالان اور فلان کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اور دوسرا رحیم فاعل کے وزن پر ہے، جس کا مطلب ہے کہ دوام ہے، پائیداری ہے، دوام، ہمیشگی، تسلسل، دوام، ہمیشگی، تسلسل، ازل سے ابد تک، یہ سب کچھ الحمدللہ ہم کافی دفعہ دہرا چکے ہیں۔ اور رحمان رحیم دونوں صفات اکٹھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اور دریا کی طرح مستقل رواں بھی ہے، چل رہی ہے۔ سمندر ٹھہرا ہوتا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہے، لہریں آپ کو پتہ ہے اٹھتی ہیں، اور دریا مستقل مزاجی سے چل رہا ہوتا ہے۔ اور رحمان رحیم میں ایک خدا کی رحمت کے جوش اور خروش کو ظاہر کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور دوسری جو ہے اس کے دوام اور تسلسل کو غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خدا کی رحمت اس کی حلق پر ہے، اس نوع سے ہے کہ اس میں جوش ہی جوش نہیں ہے بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے، اور اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنی رحمانیت کے جوش میں دنیا تو پیدا کر ڈالی ہو، لیکن پیدا کر کے پھر اس کی خبر گیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا ہو، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد وہ اپنی پوری شان رحمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے۔ کچھ آیتیں لے لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جو ہم نے اس کو تھوڑا سا دیکھنا تھا روٹ ورڈ کے ساتھ، اور اس کو علیحدہ کر کے دیکھنا تھا، وہ الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 4950 میں آتا ہے، سورہ نمبر 20 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی فرعون کے دربار میں گئے اور اللہ کا تعارف کرا رہے تھے کہ اللہ رب ہے، وہی سب پالنہار ہے، تو فرعون جو اپنے آپ کو سب سے بڑا رب سمجھتا تھا، ازرہ مذاق بولا، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ بڑا زبردست تعارف کرایا موسیٰ علیہ السلام نے، سنے کیسے تعارف کرایا۔ اگلی آیت نمبر 50 میں آتا ہے، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اللہ اکبر، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فرمایا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا۔ چونٹی کو کیا ملنا چاہیے تھا، ہاتھی کو کیا ملنا تھا، انسان کو کیسا وجود دینا تھا، فاختہ کو کیسا دینا تھا، شیر کو کیا ملنا تھا، گائے کو کیسا وجود ملنا تھا، وہ ہے رب جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا، پھر اس کے حسب حال اس کی رہنمائی بھی کی، کس نے کیا کرنا ہے، مویشی جانوروں نے کیا کرنا ہے، ہماری خدمت میں لگے ہوئے اتنی بڑی بھینس، اونٹ اور یہ گائیں، بکریاں، بیر، یہ سب ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سب کچھ انسانوں کے لیے بنایا گیا اور انسان کل قیامت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور رحمان رحیم میں جو ہے اس کو تھوڑا سا روٹ ورڈ جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، راحیم ہے۔ رحیم کہتے ہیں عورت کے رحم کو، جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، جہاں میں نے اور آپ نے اپنی ماؤں کے رحموں میں پرورش پائی۔ رحم کا لفظ قرابت کے معنی اس میں استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ تمام اقربا ایک ہی رحم سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی بہن بھائی ایک ہی ماں کے رحم میں پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے سورہ الکہف ہے، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 81 میں، وَأَقْرَبَا رُحْمَا، جب اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جب ایک بچے کو قتل کر دیا، تو فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، پھر جب جدائی ہونے تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، خضر نام آتا ہے قرآن میں تو نہیں آیا یہ لفظ، لیکن کیونکہ دلائل حدیثوں میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا میں تمہیں اب ان چیزوں کی حقیقت بتا دوں، وہ جو بچہ میں نے قتل کیا تھا وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ پہلے بات ہے کہ میں نے جتنے بھی عمل کیے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم تھا
وہ بچہ شریف تھا اور شریف تھا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، تو ہو سکتا تھا کہ وہ جو کل کو آ کے اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے، تو تیرے اللہ نے چاہا کہ اس کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کیا جائے جو کیسا ہو، وقرابا رحمہ، جو رحمت پہ اور زیادہ قریب تر ہو، یعنی ان کے ایمان کو اور بڑھائے۔ اسی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بیان دیا جاتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور تو رحم ہے۔ اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا تو کہا میں رحمان ہوں، تو رحم ہے، میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ اخذ کیا ہے، یعنی جوڑا ہے، جو تجھ سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھ سے کاٹے گا میں اس سے کاٹوں گا۔ رحمی رشتے، اللہ اکبر، ان کو کاٹ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ دو بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے سلام دعا نہ کرے۔ ہاں کوئی تکلیف رنجش ہو سکتی ہے لیکن 3 دن ہے۔ فرمایا 2 بھائی 1 سال تک ایک دوسرے سے بات نہ کریں، سلام کا جواب بھی نہ دے، ایک ادھر کر لے منہ ایک ادھر کر لے، تو یہ اس طرح ہے جیسے قتل ان کا ایک دوسرے کا خون بہانے کے برابر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر جمعرات اور پیر اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے رحمی رشتے کاٹے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ رحمی رشتوں کے ساتھ جڑیں۔ الحمدللہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت ملنا ہے، لیکن جب بھی ملیں پیار محبت کے ساتھ، سلام دعا کے ساتھ ملیں، یہ نہ کرے کہ ایک ادھر منہ کر لے اور ایک ادھر کر لے۔ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی، اب تھوڑا سا اس قرآن سے بھی اس حوالے کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن میں سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156 میں اللہ فرما رہے ہیں قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہا میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا دوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور رحمت تو میری ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر یقین کریں، دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں کہ کیسی کیسی رحمتیں نظر آئیں گی اللہ کی۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ ایسا فہم، ایسا دل عطا فرما دے۔ اور کن کے لیے اللہ فرما رہے لکھ دوں گا، فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا عذاب جس کو چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، یعنی میرا عذاب ملے گا جس کو میں چاہوں گا، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، سو اسے میں جلد ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ہماری نشانی چاہے قرآنی ہو یا کونی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث لیتے ہیں، انشاءاللہ پروگرام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2753، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا تو قلم کا لکھ، اس نے عرض کی کیا لکھوں، کہا لکھ کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ اکبر، میری رحمت نے غضب کو ڈھانپ رکھا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن 7 آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن اس نے 100 رحمتیں پیدا کی، ہر رحمت آسمان اور زمین کے درمیان کی وسعت کے برابر ہے، اس نے ان میں سے ایک رحمت زمین میں رکھی، اسی رحمت کی وجہ سے والدہ اپنی اولاد پر رحمت کرتی ہے، اور وحشی جانور اور پرندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اپنی اولادوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اپنی رحمتوں کو اس رحمت کے ساتھ ملا کر، یعنی 99 اللہ کے پاس ہیں، پوری 100 کر دے گا، اور اپنے بندوں کے ساتھ 100% رحمت کا سلوک فرمائے گا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے ساتھ اللہ رحمت کا سلوک کرے گا، کیونکہ گناہ بہت ہیں، صرف اللہ کی رحمت ہی ہے، اللہ کا فضل ہے، ٹوٹی پھوٹی کوششیں ضرور کرے اور پھر اللہ کے فضل سے امیدیں باندھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کے عوض جنت نہیں حاصل کر سکتا۔ پوچھا گیا، کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، جس کو وہ چاہے اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر میں لے لے۔ اللہ ہم سب کو اپنی مغفرت اور رحمت کی چادر میں لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا